بیٹھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سبحان اللہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا بیان ہے۔ آج بھی انشاءاللہ مزید اس پر کچھ بیان ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرانے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لائن چینج کر دیں۔ بے شمار اس کی تفاسیر کے اندر حکمتیں بیان ہوئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو طرح طرح کے معجزے عطا فرمائے، شب معراج میں اللہ تعالی نے تمام معجزے اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیے، کیونکہ یہودی یہ اعتراض کر سکتا تھا، دیکھو جی ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا، تو ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نہ صرف کلام فرمایا بلکہ اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا عیسائی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر موجود ہے، تمہارا نبی تو زمین پر ہے۔ تو اللہ نے معراج کرا کے ان کے اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا اور بڑا میرے پاس آیا ہے۔ اور بھی بے شمار، اور سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو معراج شریف کا واقعہ بڑا ہی طویل ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر سے وقت میں جو چیدہ واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ یہ اعلان نبوت کے 11ویں سال میں معجزہ عطا کیا گیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 برس یا 52 برس تھی، اور مکہ شریف کے اندر 27ویں شب رجب المرجب کو دوشنبہ یعنی سوموار کو ہوئی۔ پیر کا جو دن ہے اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، ولادت باعث ہوئی تو پیر کا دن تھا۔ جب آپ مکے سے مدینے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بھی پیر کا دن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بھی پیر کا دن تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال زہری ہوا تو بھی پیر کا دن تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو بھی پیر کی رات تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات پیروں کی رات ہے، یہ راتوں کی بھی پیر ہے، پیر کی جو رات ہے۔ سوموار تو کہتے ہی ہیں، دوشنبہ تو کہتے ہی ہیں، لیکن پیر رات بھی کہتے ہیں، راتوں کی بھی یہ پیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو معراج نہیں کرائی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جمعے کی وجہ سے اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی، معراج ہوئی۔ اللہ نے جمعے سے ہٹ کر وہ رات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن مجید جس رات میں نازل کیا گیا، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ کون سی رات؟ جس میں قرآن نازل ہوا اور جس میں صاحب قرآن دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ رات کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر سے افضل شب ولادت ہے جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، فیہ ولدت وانزل علی، فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو خوشی کے موقع پر روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہاں، پورے سال میں 5 ایام ایسے ہیں عیدین کے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی عید الفطر کا ایک دن، یکم شوال کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں، یہ 4 دن روزے رکھنا، اور ایک شوال کی پہلی کا روزہ، یہ 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا کیا ہے؟
جائز نہیں ہے، باقی پورے سال میں جب مرضی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی شرعی مجبوری نہ ہو۔ تو پیر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نسبت ہے۔ تو 27ویں شب رجب کو جب آدھی رات گزر چکی تھی اور شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، سارا عالم خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، مگر عالم بالا میں دھومیں مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داروغہ جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، حور و غلمہ قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ، آج ایک خاص مہمان آنے والا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ اور 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو ان اللہ لمشتاق الیک۔ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ مجدہ جاں فضا سناؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے 600 پر ہے، کتنے پر؟ 600 پر ہے۔ ان کا پاؤں زمین پر ہے تو سر آسمان کو لگتا ہے، ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ دوسری لائن پہ کرتے ہیں تو ایک پر کی یہ لمبائی، یہ چوڑائی، یہ اونچائی، تو 600 پر والے کا کیا مقام ہوگا۔ اور میرے آقا نے صرف 2 مرتبہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ جبریل امین جب بھی سرکار کی بارگاہ میں آتے تو انسانی شکل میں آتے تھے، اور دیا کلبی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور اب اندازہ لگائیں، جبریل امین علیہ السلام دروازے سے نہیں آئے بلکہ وہ چھت کے ذریعے داخل ہوئے۔ اب جبرائیل اتنا بلند و بالا، اتنے پر رکھنے والا، اتنا جسم رکھنے والا، تاج و تخت رکھنے والا جبرائیل، اس نے شب معراج میں اپنے آپ کو کتنا سمیٹا ہوگا، اور چھت کے نیچے وہ تشریف لائے۔ دیکھا میرے آقا چادر تان کے آرام فرما ہے، وہ جبرائیل جس نے کئی انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، انبیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کے آداب جانے والا جبریل امین محبوب کے قدم میں کھڑا سوچ رہا ہے، اس محبوب کے پاس جاؤں تو ان کو بلاؤں، ان کو اٹھاؤں تو کیسے جگاؤں، نام لوں، پاؤں کو ہلاؤں، کیا کروں۔ اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو کہا تھا، اس علیہ السلام کو یہ بتا کر جب ملک الموت روح لینے کے لیے آیا، قبض کرنے کے لیے، ملک الموت نے کہا اے موسیٰ میں تمہارے پاس تمہاری جان نکال لے آیا ہوں۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ، کیونکہ پہلے انسانی شکل میں ملک الموت آتے تھے، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکالا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی مارنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ اے ملک الموت، اے فرشتے، آج تو بغیر اجازت میرے پاس آ گیا ہے، کل تو نے رسول اللہ کے پاس بھی جانا ہے، حبیب اللہ کے پاس بھی تو نے جانا ہے، ان کے پاس ایسے نہیں جانا۔ اور یہی وجہ ہے سرکار کے وصال ظاہر سے 3 دن تک ملک الموت سرکار کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اجازت طلب کرتا رہا۔ تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العزت تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ فرمایا اے جبرائیل تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے اور محبوب کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، اپنے نورانی لب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لگا، قبل قدمین، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ جو ہی بوسہ دیا میرے آقا نے آنکھیں کھول دی۔ فرمایا جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کی ان اللہ لمشتاق الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کوئی لطف بھی آیا؟ تم نے تلیوں کو بوسہ دیا ہے، اور تلیاں کیسی؟ سبحان اللہ، آسماں گر تیرے تلموں کا نظارہ کرتا، آسماں گر
تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اور سید اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، اور عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں۔ میرے آقا اور جہاں بھی پائے حضور ہے، وہیں عرش ہے وہیں دور ہے، جہاں بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے وہیں دور ہے، جو تجھے نظر نہیں آ سکا یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبرائیل کو لذت، کوئی مزہ، کوئی لطف؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو تجھ محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے ملاقات کے بغیر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ اور کہتے ہیں تقریباً 24,000 سے زیادہ مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666 تقریباً، لیکن جبرائیل کتنی دفعہ آئے؟ 24,000 سے بھی زیادہ مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ان کی۔ ان کا کام تو ہے وہی لانا، وہی بھیجنا، وہی لے کے آنا، سجدہ تک پہنچانا۔ 6,066 آیات ہیں، اگر ہر آیت علیحدہ بھی، حالانکہ مکمل صورتیں اکٹھی بھی نازل ہوئی، کئی آیات اکٹھی نازل ہوئی، ایک حاضری میں وہ سرکار کو سنا دیتے، بتا دیتے، لیکن پھر بھی چلو سمجھ لیں کہ ایک ایک آیت نے بھی لے کے آئے تو پھر بھی 6,666 مرتبہ آنا ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ 24,000 مرتبہ کیوں آئے؟ اس وجہ سے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے بار بار جبرائیل سدرہ چھوڑ کر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کا یہ پیغام بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ کے قریب لایا گیا، اور خانہ کعبہ کے پاس مقام حتیم میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک جو وہ چاک کیا گیا، اور آپ کا دل اطہر، قلب اطہر جو وہ باہر نکالا گیا، پھر اس کو آب زمزم سے، اس کو آب کوثر سے، جنت کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کے سینے میں منتقل کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے جب میرا سینہ چاک کیا اور دل میرا باہر نکالا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا تھا، مجھے کوئی درد بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور میرا خون بھی نہیں نکلا۔ اسی ویکھیے نور تو دیکھیں بشر، تیری اپنی نظر ساڑی اپنی نظر، تو رینگتا ہے خاک پر اور ان کی راہ گزر ہے عرش پر۔ اسی ویکھیے نور تو ویکھیں بشر، تیری اپنی نظر ساڑی اپنی نظر۔ بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ پوری زندگی میں جب وہ چاک کیا گیا، ایک تو اس شب معراج کے موقع پر، اور 2 بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چاک۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا گھر میں جب آپ تشریف فرما تھے، بچپن کے عالم میں 2 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اسی طرح شب معراج میں آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ اسی طرح جب وحی نازل تب کیا گیا آپ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری لائی گئی وہ براق تھی، اور یہ برق سے بنا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور یہ برق نہیں تھا، یہ براق تھا، برق سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کی سپیڈ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا،
ایسی سواری سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے. جب میرے آقا سوار ہوئے اور وہ جو براق تھا اور وہ اچھلا تو جبرائیل نے ڈانٹا، نہیں جانتے تمہارے پر کون سوار ہو رہا ہے؟ کہا میں تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ آج محبوب خدا کی سواری بن رہا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگی. اور یہ بالکل سیدھا سفر نہیں تھا کہ مکہ سے سیدھا بیت المقدس کی طرف، بلکہ گھما گھما کے مختلف علاقوں سے جگہوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے گزرے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری جا رہی تھی تو میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے سروں کو بڑے بڑے وزنی پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اوقات میں سو جاتے تھے، نماز کے وقت تکیوں سے سر ان کے نہیں اٹھتے تھے. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں کچھ اور آگے گیا تو میں نے ایسی قوم کو دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جو ننگے کھڑے ہیں. وہ لوگ چوپائیوں کی طرح، جانوروں کی طرح جنگل کی گھاس، کانٹے اور تھوار اور انگارے کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، یہ گھاس پھوس اور تھوار کیوں کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح اور ننگے کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو مال ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اور آگے گیا تو میں نے کچھ مردوں کو اور عورتوں کو دیکھا، ان کے سامنے اچھے اور نفیس عمدہ کھانے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف بدبودار کھانے، کچا گوشت رکھا ہوا ہے. یہ مرد اور عورتیں عمدہ کھانے چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو حلال بیویاں ہونے کے باوجود حرام کاری کیا کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے پاس بدکاری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور یہ عورتوں جن کے شوہر ہوتے تھے، شوہروں کے ہونے کے باوجود یہ عورتیں بدکاری کے لیے کسی اور غیر مرد کے ساتھ کیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک اور قوم کو دیکھا جس کا منہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور پیپ لہو ان کے منہ سے ٹپک رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب کے عادی تھے، جو شراب پیا کرتے تھے. اور شراب برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی طرح میرے آقا فرماتے ایک اور قوم میں نے دیکھی جن کے پیٹ بہت بڑے تھے، اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ بڑے پیٹوں والے کون ہیں؟ کہا یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے. اور آج کے ہمارے معاشرے میں سود عام ہو گئی ہے. کسی نے لاکھ روپے قرضہ لینا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی تجھے ہر مہینے 2000 روپے دینا پڑے گا. سود کے سر عام دے رہے ہیں، لے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کے معاملات کو لکھنے والا، فرمائیے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں اور سارے جہنمی ہیں. سود ایسی لعنت ہے. اور یہ سود ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اس سود لینے سے باز نہ آئے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا اور میرے محبوب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو سود سے باز نہیں آتے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور بھی بے شمار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ راستے میں جب وہ چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، پھر میرے آقا صلی اللہ کی سواری جو طور سینہ پر پہنچی اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرمائے. اسی طرح پھر ایک جگہ آئی جہاں سے جبرائیل نے کہا جاسو یہاں بھی 2 نفل پڑھے. میرے آقا نے نفل پڑھے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں عیسیٰ السلام کی ولادت کے بعد ساتھ بیت اللحم ہے. اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں میری سواری جا رہی تھی تو ایک قبر سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کی قبر جس سے خوشبو آ رہی ہے؟
عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سیدہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جو اس کی قبر ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں سواری چلتی رہی، پھر کہتے ہیں میں نے رائی اذا مررت قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز باوا یصلی فی قبر ہی، یا یصلی کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون کا مطلب درود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، یہاں صلاۃ کا معنی نماز ہے، واقعیم الصلاۃ، تو صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی درود اور سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث میں ہے وہ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن عشاق کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جب سرکار کی سواری وہاں سے گزری کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ پھر میرے آقا فرماتے میری سواری اور آگے چلی، چلتے چلتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا، باب یمانی سے داخل ہوئے، سارے انبیاء کرام لینے بنا کر صفیں بنا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یہ ان القابات کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا گیا۔ اور پھر سارے انبیاء کرام مسجد میں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، پھر جلسہ ہوا، اور انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے جو ہیں وہ ارشاد کیے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے روح اللہ بنایا۔ انبیاء کرام اپنی اپنی شان عظمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ بیان کی، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑی تعریف کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور میرے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تمام جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پھر حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ تو یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا کہ اے گروہ انبیاء، یہی بات ہے جو مصطفیٰ کو ہم سے اوپر لے گئی ہے۔ تم سب نے اپنے اپنے خطبے بیان کیے، اپنی اپنی شانوں کو بیان کیا، اپنی امتوں کو بھلا بیٹھے، لیکن رسول اللہ محبوب خدا اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے پاس بھی آپ نے اپنی امت کو یہاں بھی یاد رکھا کہ میری امت جو ہے اللہ نے تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہ ہمارے اعمال کی سبب سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں زہر کی گئی ہو، اور کام کیا ہے تمہارا؟ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر۔ اس قوم کا فریضہ کیا ہے؟ جو فریضہ انبیاء کرام دیتے تھے کہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، اب امت محمدی پر یہ فرض کیا گیا کہ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم بھی نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ وَلْتَكُن مِّنْ أُمَّةٍ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز جو ہے اس کی آپ نے امامت فرمائی۔ آپ کے دائیں طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور بائیں طرف جو سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی، اور دوسری رکعت میں آپ نے جو ہے وہ قل شریف پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب نماز تو فرض ہوئی ہے معراج پہ جانے کے بعد، اللہ کے قرب خاص میں اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا، اور 50 نمازیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، لیکن میرے آقا تو پہلے نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نماز فرض کب ہوئی
ہے نبوت کے اعلان کے 11ویں سال، یعنی آپ کی عمر جب 51 برس یا 52 برس تھی، تو یہ اعلان نبوت ہے 40 سال کی عمر میں. تو یہ 10-11 سال صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نماز تو تھی، یہ نماز پڑھتے. کہتے ہیں 10-11 سالوں میں صحابہ کرام کا ایک ہی کام ہوتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ساری مخلوق ختم بھی ہو جائے گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس وقت بھی وہ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ذکر خدا تو بند ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بند نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اے بدبختو، اگر تم کو صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے رہے، رسول اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، رسول اللہ کی غلامی کی کوئی ہمیں جو ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ ذکر اللہ بھی تمہارے کسی کام نہیں ہے گا، یہ بھی تمہارے جہنم کا دروازہ کھول دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رسول اللہ کا وسیلہ شامل نہیں ہے. ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے. اور خدا کا میرے سید اعلیٰ سبحان اللہ کیسے پیارے انداز میں آپ سمجھاتے ہیں، چھوڑتے ہیں لوگوں کو جو نہیں مانتے سرکار کو. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جود ہی سر بسر. ارے وہ محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہماری بخششیں مانگتے رہے. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکار، تیرے دل میں کس سے بخار ہے، کس سے بغض پار رہا ہے؟ تو رسول اللہ کی شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے، رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے، رسول اللہ سن نہیں سکتے، رسول اللہ جو مدد نہیں کر سکتے، معاذ اللہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے. استغفر اللہ استغفر. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے. اور سیدی اعلیٰ سبحان اللہ فرماتے ہیں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو میرے آقا نے پوچھا جبرائیل نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا محبوب تمہارا ذکر ایسے بلند کیا جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا. کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ ہے. اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین ہے تو اسی نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ہے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوگا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر خود بلند فرمایا ہے اور فرمایا اپنے محبوب کے لیے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، یہ بھی مکمل ہے جملہ کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، ذِكْرَكَ، تمہارا ذکر. جملہ مکمل تھا. پھر بھی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھتی ہوں آپ کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو پورا فرما دیتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بات کی انتظار میں ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کر دوں. اجابت کا صحرا عنایت کو جوڑا، یہ حالات کا یہ شعر ہے. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یعنی اس طرح کے شعر ہے اعلیٰ حضرت کا.
زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا کس پیار سے دیکھتا ہے اس کو، خدا کس پیار سے دیکھتا ہے اس کو، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، کہ جو میرے محبوب کے جلووں کو دیکھتا ہے، محبوب کا دیدار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ سے بڑے لگن ہے ہم اللہ کا بڑے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اے محمد تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل، اے محبوب ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہاری اتباع کریں، تمہاری پیروی کریں، تمہاری بات کو مانیں۔ صلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب یہ تمہاری پیروی میں لگ جائیں گے، تمہاری بات کو مانیں گے، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب پھر ان کو یہ خوشخبری سنا دو، میں رب ہو کہ میں ان سے محبت کروں گا۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی رات جو ہے وہ شب معراج کی رات ہے، بیٹھے ابھی 2 منٹ بیٹھ جائیں، خیر کچھ نہیں ہوتا، شب معراج ہے کل کی رات۔ کیا ہے جی؟ شب معراج۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، گھر جا کے پوچھیں کہ 27ویں کو کیا ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ہلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے گھر والوں بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا 27ویں رجب کو کیا ہوا تھا۔ شاید چند گھرانے ہوں گے جہاں سے پتہ لگے کہ اس رات سرکار کو معجزہ معراج عطا ہوا تھا۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ اپنی اولاد کو ہم دین کا علم نہیں سکھاتے، علماء کے پاس ان کو نہیں بیٹھنے دیتے، مولویوں کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، صحبت کے لیے نہیں کہتے اپنی اولاد کو۔ بچہ لگا ہوا تو لگا ہوا بارہ گردی میں، جہاں جا رہا ہے گھوم رہا ہے، سیر کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کی ہم اس کو تعلیم نہیں دیتے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہارا ماتحت ہے، ماتحت کے بارے میں بڑے سے سوال کیا جائے گا۔ گھر والوں کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کو سمجھانا، ان کو بتانا ہمارا فریضے میں شامل ہے، مانے نہ مانے یہ ان کی قسمت، بتانا چاہیے ہمیں، ان کو سمجھانا چاہیے، نہیں سمجھتے تو پھر اس کا مقدر، اس بھی ہماری پھر بات پرس نہیں ہوگی۔ بتانا، بلغوا انی ولو آیا، میرے آقا فرماتے ہیں پہنچا دو، پہنچانا تمہارا کام ہے، مانے نہ مانے پھر اس کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا کہ شب معراج میں کیا ہوا تھا، سرکار کی شان کو بیان کرنا ہے، سرکار کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ کل کی رات جو ہے بڑی اہم رات ہے، بڑی پیاری رات ہے، مقدس بابرکت رات ہے، عظمتوں والی رات ہے شب معراج۔ کوشش کریں اس میں جتنا بھی آسانی کے ساتھ ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی ذکر میں اس رات کو گزاریں۔ انشاءاللہ اس مسجد میں بھی جو ہے وہ کل رات یہ عشاء کی نماز کوشش کریں یہاں پہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو انشاءاللہ 8 بجے سے 9 بجے تک انشاءاللہ محفل ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9:15 بجے جو صلاۃ تسبیح کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ادا کی جائے گی، جیسے شب برات میں بھی انشاءاللہ یہ ادا کی جائے گی۔ کوشش کریں عشاء کی نماز جو وہ آپ یہاں پر با جماعت ادا کریں، اور صلاۃ تسبیح بھی جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ اور اس کے روزے کی میرے آقا نے بڑی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 27ویں کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اگر اس سال اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو کوشش کریں کل پرسوں کا اتوار کو جو ہے وہ روزہ بھی رکھیں، تو کل انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ یہاں پر محفل میں بھی شریک ہوں، تسبیح بھی ادا کریں، نوافل بھی ہیں، پرچہ یہ چھپا ہوا یہ دروازے پر لگا ہوا بھی ہے، کوشش کریں یہ نوافل مختصر سے ہیں، بتاؤں گا تو یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، یہ نوافل بھی گھروں میں بتائیں کہ وہ بھی گھروں میں اس کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔